بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7۔ آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ پڑھائی کریں گے ہم صفحہ نمبر 37 سے۔ دیکھیے ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا جنرل نالج کا کوشچن ہے، اس کو نوٹ کریں کہ خیبر پختونخوا کا پرانا نام کیا تھا۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن، خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندو کو بولی جاتی ہے۔ دیکھیے خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن میں ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندو کو زبان ہندو کو زبان بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ یہ دیکھیے تصویر میں درہ خیبر دکھایا جا رہا ہے۔ افغانستان کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی افغانستان جانے کے لیے اس درے کے نیچے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ کیا ہے؟ 53۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ قدرتی نظاروں یعنی قدرتی مناظر، فراوانی کثرت، سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وادیوں کا فطری حسن، قدرتی خوبصورتی، حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے۔ حسین و دلکش، اس کو ہم ایسا نہیں پڑھیں گے، ہم اسے پڑھیں گے حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ حسین و دلکش، حسین خوبصورت، دلکش دل کو اچھا لگنے والی، مناظر نظارے منظر۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سیاح کون ہوتے ہیں؟ سیر کرنے والے۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے۔ حسین و جمیل، حسین باؤ جمیل، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم اسے پڑھیں گے حسین و جمیل، خوبصورت۔ یہ مرکبے جو ہے عطفی ہیں اور دونوں مترادف الفاظ میں آئے ہیں۔ حسین کا مطلب بھی خوبصورت ہے اور جمیل کا مطلب بھی خوبصورت ہے، اور یہ مرکبے عطفی ہیں، اور اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ مہمان نوازی، مہمانوں کی خاطرداری کرنا، جفاکشی محنتی ہونا، شہرت مشہوری رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو
کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ آپ نے پوری کہانی کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کے مشکل الفاظ یاد کرنے ہیں۔ الفاظ معنی دیکھیے۔ درہ، دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ۔ فطری حسن، قدرتی خوبصورتی۔ دلکش، دل کو اچھا لگنے والا مناظر، نظارے۔ سیاح، سیر کرنے والے لوگ۔ حسین و جمیل، خوبصورت۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سوال نمبر 9۔ اس سے پہلے ہم سوال نمبر 1 سے سوالات پڑھ چکے ہیں، اس کے مختصر جوابات دینے ہیں آپ نے۔ دیکھیے سوال نمبر 9 ہے، جھیل سیف الملوک کس صوبے میں واقع ہے؟ جواب ہے جھیل سیف الملوک صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ہڑپا اور موئن جودارو کن صوبوں میں ہیں؟ جواب ہے ہڑپا صوبہ پنجاب میں اور موئن جودارو صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ سوال نمبر 11، جھیل منچیر اور جھیل سیف الملوک کن صوبوں میں ہیں؟ جواب ہے جھیل منچیر صوبہ سندھ میں اور سیف الملوک صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، لفظوں اور محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پیارے بچوں، کچھ الفاظ یہاں پہ کچھ لفظ ایسے دیے گئے ہیں جو کہ 2 لفظوں سے مل کر بنے ہیں، یعنی مرکب ہیں، ان کو ہم لفظوں میں استعمال کریں گے، اور محاورے ہیں کچھ، ان کو ہم محاورات یعنی جملے میں ہی استعمال کریں گے، لیکن لفظ جو ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محاورے حقیقی معنوں کی بجائے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اہل زبان نے ان کو جیسے لکھا ہے ہم ان کو ویسے ہی لکھیں گے، کیونکہ ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ الفاظ جملے ہیں، مالا مال، پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ فلک بوس، ہمارے ملک میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں ہیں۔ 4 چاند لگانا، عادل کی شاعری نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ گنجان آباد، کراچی گنجان آباد ہے۔ ملیا میٹ، زلزلے سے سارا شہر ملیا میٹ ہو گیا۔ حسن سلوک، ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ حلقہ بغوش اسلام، بہت سے لوگ حلقہ بغوش اسلام ہو رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 40 سے سوال نمبر 6 ہے۔ دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے لکھیں۔ دیکھیے، بلوچستان کا دارالحکومت پشاور ہے۔ دیکھیے آپ کہ بلوچستان کا دارالحکومت پشاور ہے، نہیں کوئٹہ، اس کو ہم کاٹ کے کوئٹہ لکھ دیں گے۔ سبی پاکستان کا سب سے گرم شہر ہے، یہ درست جملہ ہے، اس کو ہم ویسے ہی رہنے دیں گے۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، اس کو بھی ویسا ہی رہنے دیں گے۔ جھیل سیف الملوک صوبہ بلوچستان میں ہے،
تو کیا ہے بلوچستان کو ہم کاٹ دیں گے اور خیبر پختونخوا میں ہے۔ ٹھٹھا صوبہ سندھ کا قدیم شہر ہے، یہ صحیح ہے۔ درہ خیبر صوبہ پنجاب میں واقع ہے، تو اس کو کس میں لکھیں گے؟ صوبہ خیبر پختونخوا کو لکھیں گے ہم صوبہ خیبر پختونخوا۔ درہ خیبر کس میں ہے؟ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی، یہ ٹھیک ہے۔ پاکستان کا 70% انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے، تو 70% کو ہم کاٹ دیں گے، 90% ہے۔ چھانگا مانگا خود اگایا جانے والا دنیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے، تو دوسرا کو ہم کاٹ دیں گے، کیا ہے؟ پہلا بڑا جنگل ہے۔ اب یہ دیکھیے کالم الف ہے اور کالم بے ہے، یہاں پہ دیے گئے ہیں محاورات، آپ نے محاورات کو ٹھیک کرنا ہے۔ آگ کے آنے سے محفل کو 8 چاند لگ گئے، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے، 8 چاند نہیں ہے، 4 چاند ہے، یہ ابھی آپ نے محاورہ پڑھا ہے۔ آگ کے آنے سے محفل کو 4 چاند لگ گئے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کی داڑھیں کھٹی کر دی، داڑھیں نہیں ہیں بچوں، دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس کی باتوں نے میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا، نمک زخموں کے اوپر نہیں ہے، زخموں پر ہے۔ اس کی باتوں نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر 10 آنسو رویا، غلط ہے۔ وہ اپنے باپ کی موت پر 8 آنسو رویا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہ تمام سبق جو ہے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ڈائری نوٹ کریں، پڑھائی کریں، الفاظ معنی، سوال 9، 10، 11 الفاظ جملے یاد کریں اور لکھیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔